اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ خادم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، فلم یعتکف عاما، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اعتکاف نہ فرمایا اس مجبوری کی وجہ سے، فلما کان العام المقبل اعتکف 20، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب اگلا سال آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب بھی اعتکاف رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، اور ایک مرتبہ سرکار اعتکاف نہ کر سکے تو آنے والے سال میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے علی الکفایہ، یعنی پورے محلے میں پوری بستی میں اگر ایک دو بندے بھی بیٹھ جائیں تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگر کوئی نہیں بیٹھے گا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا تو یہ سنت کا ترک ہوگا۔ بہرحال یہ سنت المؤکدہ علی الکفایہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کتنی مساجد ہماری ایسی ہوتی ہے کہ جن میں ایک بندہ بھی کچھ آج کل کے دور میں، پچھلے سال میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھا تھا، تو کم از کم چند ایک بھی اگر بیٹھ جائے۔ پچھلے دوروں میں رجحان ہوتا تھا کہ لوگ اس آخری عشرے میں آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، اعتکاف کیا کرتے تھے، یہ تو ایک سنت مؤکدہ ہے۔ دوسرا اس کا بھی حضرت ثواب کی، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جو معتکف ہے، جو اعتکاف مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، فرمایا وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اب جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے کہ جس طرح باہر اس کے زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے جو گناہ ہوتا ہے، جھوٹ نکل گیا، چغلی نکل گئی ہے، یا کوئی ایسا جملہ بولا گیا ہے کہ جو گناہ میں آتا تھا تو وہ اس سے بچ جاتا ہے، اسی طرح باہر اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ کرتا تھا ہو جاتے تھے اس سے۔ لیکن اگر وہ بندہ مسجد میں آ کر بیٹھ گیا ہے، کیونکہ اعتکاف کا مطلب ہے ٹھہرنا، کسی خاص وقت میں مسجد میں ٹھہرنا بنیت عبادت، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ اسی طرح بندہ جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ باقی سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، کہ جو معتکف ہوتا ہے، اعتکاف والا ہوتا ہے، وہ مظاہر کو گناہوں سے بچتا ہے۔ وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اور فرمایا اس کو نیکیاں دی جاتی ہیں کَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، باقی سارے نیکیاں کرنے والے کی طرح۔ جس طرح ایک بندہ اعتکاف نہیں بیٹھا، باہر ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے، تو ایسے ہی اس بندے کو نیکیاں جو ہے وہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، اور وہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے جب باہر تھا، مسجد سے باہر ہوتا تھا، اپنے گھر میں ہوتا تھا، تو وہ نیکیاں کرتا تھا۔ اب اعتکاف آگے مسجد میں، کیونکہ اعتکاف کی کچھ نہ شرائط ہوتی ہیں، حدود ہوتی ہیں، تو معتکف بندہ جو سنت مؤکدہ کے لیے 10 دن کے لیے بیٹھا ہے، تو وہ مسجد کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا، اس کے لیے قائد ہوتی ہے، تو اس لیے تو وہ باہر جا کر تو نیکیاں نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر بندے کی عادت تھی کہ مسلمانوں کے قبرستان میں جاتا تھا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا تھا، مسلمانوں کے قبرستان کی زیارت کرتا تھا، تو یہ تو ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح جو ہے صدقہ و خیرات کرتا تھا، یا اس کی عادت تھی کہ جب راستے میں چلتا تو کانٹے دار جو جھاڑیاں کر ہٹا دیتا، کوئی پتھر وغیرہ پڑا تو وہ ہٹا دیتا، تو
تو یہ ساری کی ساری نیکیاں ہیں، لیکن اگر مسجد میں بیٹھ گیا ہے اب تو یہ ساری نیکیاں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا کرم دیکھ کے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ معتکف ہے، اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے، لیکن جو باہر نیکیاں کرتا تھا مسجد سے، فرمایا کہ وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہے اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی۔ اب یہ مسجد میں اگر بیٹھا ہے تو مسجد میں تو جو بندہ بھی اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ ہمارا نہیں بیٹھتا، وہ کبھی قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، کبھی نوافل ادا کرتا ہے، 5 وقت جماعت ویسے ہی اس نے پڑھنی ہے، اس کے علاوہ روزہ رکھتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اعتکاف کے اندر روزہ شرط ہے، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو یہ ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو یہ روزہ شرط ہے، تو روزہ بھی ہم نے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بندہ کچھ بھی نہ کرے، خالی مسجد میں بیٹھا رہے، تو خالی مسجد میں بیٹھنا بھی، چاہے وہ اعتکاف کے اندر ہو یا اعتکاف بندہ نہ بیٹھا ہو، ویسے ہی خالی بیٹھا رہے تو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ ہاں اگر کچھ پڑھتا رہے، کچھ کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا رہے، تو یہ اس کو اس کا ثواب جو ہے یہ بھی ملتا رہے گا۔ اور ہم نے ذکر کے موضوع میں یہ سارا کچھ پڑھ لیا تھا کہ ایک مطلب سبحان اللہ کہنا کا کتنا ثواب ہے، ایک مطلب الحمدللہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ توبہ استغفار کرنے کا کتنا ثواب ہے، کتنی اہمیت ہے، یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کو سارے گناہوں سے بچتا رہتا ہے، وہ اور باہر جتنی بھی نیکیاں کرتا تھا اب اس کو یہ ساری نیکیاں یہاں جو ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے، اگر ہم نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم ہمارے گھروں میں خصوصاً ہمارے نوجوان جو بچے ہیں ان کو اگر ہم بٹھائیں اور یہ اگر علم دین سیکھیں، خصوصی جو مسائل ہیں کسی اپنے بڑے سے کسی بھی سیکھے، تو یہ 10 دن میں بندہ آرام سے جو ضرورت کے مسائل ہیں، جو ضروریات دین ہیں، کیونکہ ضروریات دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے۔ تو ہم اگر ان کو بٹھائیں گے، کیونکہ اکثر بچے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں یا تو وہ موبائل وغیرہ چلاتے رہتے ہیں، ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں، تو ان کو اگر ہم لائیں، اگر ہم خود نہیں بیٹھ سکتے تو وہ جب 10 دن میں بیٹھے تو انشاءاللہ ان کے اندر تبدیلی آئے گی، وہ اللہ کے قریب ہوں گے، ان کو بھی معلوم ہوگا کہ اللہ کے ساتھ جو ہے رشتہ کیسے مضبوط کیا جاتا ہے اور ہمارا رشتہ کس طرح کمزور ہو چکا ہے۔ جب ہم یہ ساری ان کو ترغیب دیں گے تو انشاءاللہ وہ آنے والی زندگی میں جو ہے وہ اسلام کے قریب ہی ہوگا، دین سے قریب ہی ہوگا، دین سے دور نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ دین سے دور ہو چکی ہے۔ تو جب ہم کو اعتکاف میں لائیں گے اپنے ساتھ، کہ اگر ہم 10 دن کا اعتکاف نہیں بھی کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، کل بھی میں نے بتایا تھا، تو کم از کم جتنی دیر ہم مسجد میں آ جائیں، یا کم از کم اذان سے پہلے جتنے منٹ ہم آ سکتے ہیں، کم از کم اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے یہ جو 15 منٹ ہوتے ہیں، تو اس میں ہی اگر ہم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائیں، اعتکاف نفلی اعتکاف کی نیت ہم کر لیں، انشاءاللہ ہمیں بھی جو ہے وہ اعتکاف کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو بندہ صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے، یعنی اس کو دور کر دیتا ہے جہنم سے۔ اگر ہم ایک دن بھی اگر آ کر اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے دور فرما دے گا، جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ سرکار علیہ السلام نے جو ہے جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو آپ نے کبھی بھی جو ہے ترک نہیں کیا۔ اسی طرح عورتیں جو ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے حتیٰ توفاہ اللہ، حتیٰ کہ سرکار علیہ السلام نے اس دنیا سے وصال فرمایا، یعنی سرکار علیہ السلام اپنی آخری سال تک جتنے بھی رمضان آئے سرکار علیہ السلام نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ کے بعد اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو اسی طرح یہ عبادت کی نیت سے جو ہے وہ بیٹھنا یہ ہماری گھر کی خواتین بھی کر سکتی ہیں، ہمارے گھر کی خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ اور وہ کہاں بیٹھیں گی؟ وہ اپنے گھر کے اندر جو خاص جگہ بنائی ہوتی ہے نماز کے لیے، تو وہ اس جگہ میں جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اگر پورا اس کو مسجد بیت کہتے ہیں کہ جہاں عورت کی جگہ بنائی ہوتی ہے، جہاں نماز پڑھتی ہیں، تو ہماری عورتیں بھی، ہمارے گھر کی خواتین بھی اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں، یعنی گھر میں اگر 2-3 خواتین ہیں تو 2 خواتین کام سنبھال لیں گھر کے، ایک آدمی جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، تو ان کو بھی یہی فضیلت مل سکتی ہے کہ وہ بھی
10 دن گناہوں سے بچ جائیں گی اور 10 دن جو ہے وہ ساری کی ساری نیکیاں ان کے حصے میں آ جائیں گی. تو اعتکاف کرنا چاہیے. اگر کسی کا ذہن نہیں تھا کہ ساری وسیلتیں، کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے کہ جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، آئندہ رمضان نصیب ہو نہ ہو، تو اس میں ہم مسجد میں آئیں، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں اور ڈھیروں جو ہے وہ نیکیاں کمائیں. مسجد کے جو ہے وہ اگر بیٹھیں گے تو بہت سی فضیلت ہے. نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، توبہ استغفار کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ہو سکتا ہے کہ اعتکاف کی سب ہماری مغفرت فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں آ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.